بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ترجمہ کنز الامان. وہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ پاکزاد سلامتی والا، امن و دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست اور بڑی عظمت والا ہے. اور اللہ پاک ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک ٹھہراتے نہیں. اور وہی اللہ ہے کہ پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھاک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اور وہی ہے جو زبردست و حکمت والا ہے. عزیزان گرامی، یہ سورہ حشر 59واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور اس کے 22 سے 24 آیت کی ہم نے آپ کی خدمت میں عربی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. صدق اللہ العالمین. اس میں پروردگار عالم کے 18 صفات پیش کیے گئے ہیں. نام اس کا ایک ہی ہے. عبرانی زبان میں یہوہ کہا کرتے تھے اسے. پھر چونکہ یہودیوں نے کہا کہ یہ بہت ہی ایسے متبرک نام ہے کہ ہم گناہگار ہونٹوں سے اس کا نام نہیں لے سکتے، انہوں نے 2 نام اور رکھے، ایک ادونائی اور دوسرا الوہیم. یہ 2 نام سے گزارا کرتے تھے. اس نام کو الوہیم کو، اور ادونائی کے علاوہ جو اصل نام تھا اس کا وہ ہے یہوہ. یہوہ وہ نہیں لیتے تھے. قرآن شریف سے تقریباً یہ 2000-2500 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ 3000 سال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں سب آئی، اور حضرت مسیح پہ اس کی اختتام ہوتی ہے. تو اس میں اوصاف حمیدہ میری تحقیق کے مطابق جو ہے وہ 17-18 اس میں صفات ہیں. تفسیر صراط الجنان، اس کے قرآن شریف کی ترجمہ ہے، تفسیر ہے. اس آیت کا خلاصہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، انہیں کفر و ضلالت کے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 جہاں سورہ آیت الکرسی ہے وہاں سے لیا گیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے خدا تاکہ انسان ہدایت پائے. لیکن عرفہ یعنی عارف لوگ اور حکمہ یعنی حکمت والے کے تجربات میں اضافہ نہیں کیا جا سکا، تو شعراء نے اس کے افکار کا شعر میں پہنایا. مرزا غالب کہتے ہیں کہ تھک تھک کر ہر مقام پر 2-4 رہ گئے، تھک تھک کر ہر مقام پر 2-4 رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں. اور مرزا داغ دہلوی نے کہا لوح کرسی پہ کیا خدا ملتا، آگے چلتے تو کچھ پتہ ملتا. لوگ کہتے ہیں وہ عرش پر ہے، لوح کرسی اسی کے ہیں سب کچھ، وہ کہتے ہیں اسی آگے چلو تو خدا مل سکتا ہے. امیر بینائی نے کہا ہے کہ پڑھا معرفت کا برسوں امیر تو کچھ معرفت اس کی حاصل ہوئی. تمام حمد و ستائش تعریف و تمجید و تحلیل اور سارا جلال ہم اسی خدائے بزرگ برتر رب ذوالجلال والاکرام کے نام کو دیتے ہیں، جو رحمان اور رحیم اور سلام اور قدوس اور ستار اور جبار اور غفار اور قائم اور مالک سلام مومن بڑی عظمت والا، اسی کے بعد برکت نام میں شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی کی 2 توفیقات سے آج ہم حقیق عرفان میں خدا شناسی کے 10ویں نشست میں صفات خدا تعالی کے ذات اور صفات پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سوالات کا جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید. عزیزو، آج کا پہلا سوال ہے کہ ازر قرآن شریف اللہ کون ہے، کس لفظ سے بنا ہے، لفظ اللہ کا مادہ روٹ کیا ہے، اس کی ذات و صفات کیا ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس ایک سوال میں 3 جز ہے. پہلا جز ہے
اللہ کون ہے، دوسرا ہے اللہ کا لفظ اللہ کا مادہ یہ روٹ کیا ہے، اور تیسرا اس کی ذات و صفات۔ اللہ تو عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، جس طرح ہم نے عبرانی میں کہا آپ سے کہ اس کا ذاتی نام جو ہے وہ یہوہ ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ اللہ ہے بس، اور مولانا سید سلمان ندوی کی تحقیق جداگانہ ہے، ان کا نظریہ اور اہل لغت کے یقیناً اختلاف رہا ہے، مگر وہ ایک گروہ کثیر میں وہ کہتے ہیں ولا سے نکلا ہے، واو لام الف ہے۔ ذرا اس کے اسکرین پر اس لفظ کو دکھائیے گا، ایڈیٹر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں۔ آئیے ہم پھر غور کرتے ہیں، لفظ ولا واو لام الف ہے، ولا سے ولا نکلا، واو لام ہے ولا، اس کا اثر ہے عربی میں غم، محبت اور تعلق خاطر سے ہے، جیسا ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی سے بعد میں یہ مطلق عشق اور محبت میں پیدا ہو گئی ہے، یعنی ولولا نہیں بلکہ ولا، اور اسی لیے عربی ہماری زبان میں وَإِلَٰهِ شادہ مستعمل ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے معنی محبوب اور پیارے کے ہیں، جس کے عشق و محبت میں نہ صرف انسان بلکہ کائنات کے دل سرگرداں ہیں اور متحیر اور پریشان ہیں۔ دوسرا ہم نے لیا ہے یہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قرآن شریف کی 8ویں ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے، یہ چونکہ اس وقت ہندی تھا وہاں پہ، اور آج بھی ہندی ہے، اور ان کا ترجمہ آج بھی ہے۔ یہ ہندی زبان میں اللہ کو منموہن کہتے تھے، شاید اسی لفظ سے ان کو پسند آ گیا۔ ان کے ایک وزیر اعظم بھی ہیں جو گزرے ہیں، ان کا نام منموہن سنگھ۔ تو منموہن کے معنی خدا، یہ اللہ رکھا، یعنی دلوں کا محبوب، دلوں کو حب کرنے والا، اپنی طرف کھینچ لینے والا، مقلب القلوب۔ اسی بات ہے کہ اور ویسے ہی عمومی طور پر ہر خواص اور عام کے ذہن میں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے، یعنی کائنات کا مالک اور حاکم اور خالق، وہ ہر وجود پذیر پر خلاق عالم ہے، یعنی وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ لیکن محترم میں نے اس سلسلے میں مختلف عقائد کے مفسرین اور مترجمین اور مورخین کی کتاب کی جب اوراق گردانی کی تھی، اور ان سب کتب کا نام وقت طوالت کی وجہ سے بتانے سے قاصر ہوں، لیکن ماخذ کہ آپ کی خدمت عالم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے ہمارے بہت سے احباب اسے پسند کریں اور بہت سے ناپسند، اور بہت سے ایسے ہیں کہ اپنی جبیں اور راستی کو بل دینا شروع کر دیں۔ پہلا جز تو یہی کہ اللہ مذہب صوفیہ کے ہاں لفظ اللہ اسم ذات ہے، اور اسی کا وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یعنی اسم ذات کو 3 طریقے سے کہتے ہیں، سہ ضربی لگاتے ہیں اس میں بھی، اور یہی اسم اعظم ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ عزیزو، دوسرا جز ہے کہ لفظ اللہ کس سے بنا، اور لفظ اللہ کا مادہ یرس قرآن میں لفظ اللہ کا مادہ کیا ہے۔ آئیے، جیسا کہ ابھی بھی ہم نے آپ کی خدمت عرض کیا، اللہ اسم ذات الہی ہے صوفیہ کے نزدیک بھی اور اسلام میں بھی، اور یہ لفظ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے لیے ہم انگلش میں دی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی خاص، اس کے لیے ال کا استعمال کرتے ہیں۔ تو الہ معبود، لفظ الہ بنے معبود سے مل کر بنا ہے، الہ جس کے تعریف عربی میں کیا جائے، ترجمہ بھی، یعنی ہر وہ ذات جس کے پرستش کی جائے، لغوی لحاظ سے اس پر الہ کا اطلاق ہوتا ہے، اسی لیے الہ زادہ بھی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ معجم الرائت میں ال ہے، لیکن شریعت خداوندی کے اعتبار سے خاص الہ جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، البتہ شرعاً الہ کا اطلاق معبود برحق پر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص سوال ہے کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کا مادہ کیا ہے۔ سورہ نجم قرآن شریف کا 53واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 19 و 20 میں ہے، افراطم اللات والعزیٰ، افراطم اللات والعزیٰ والمنات وثلاث الاخری، یعنی پھر تم نے لات، اچھا لفظ اللات لیکن ترجمہ کیا ہے انہوں نے لات، اور عزیٰ کو دیکھا ہے، تیسرا جو بت ہے اس کا منات جو آخر ہے دیکھا ہے، سوال کیا گیا تھا۔ اب ذرا تفصیل ہم جائیں گے کہ اس ذات پہ واجب الوجود یعنی معبود حقیقی کا نام اس کی اصل اعلیٰ سے ہے، اور اس پر الف لام داخل ہے، یعنی کہ خاص کرنے کے لیے۔ بعد حمزہ کو حذف کیا کر کے، حمزہ اسے کہتے ہیں، الف کی جگہ ہم حمزہ استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، کہتے ہیں لکھتے الف ہے لیکن پڑھتے اس پہ حمزہ جب اس پر اعراب ہو، اور حذف کر کے دونوں لاموں کو ادغام کر دیا گیا، یعنی ملا دیا گیا ہے، اور یہ دونوں لفظ کا مجموعہ میں پہلا الخاص ہے اور لفظ الہ ہے،
ہر وہ ذات جس کے پرستش کی جائے لغوی لحاظ سے الہ ہے کا اطلاق ہوتا ہے. اور ہم نے آپ سے دو چیز پیش کی کہ قرآن سورہ اس کی آیت میں، اور آ کے معنی کیا ہے، فا کے معنی پس پھر، اور رائتم کا معنی دیکھنا. کیا تم نے دیکھا ہے کس کو؟ اللات، اللات، خاص اللات کو. اب آپ کسی لفظ کا جمع مؤنث بناتے وقت اس میں الف تے کا اضافہ کر دیں تو جمع بن جائے گا. جیسے طالب کا طالبات، اس کا مؤنث جمع بنائیں گے مذکر میں تو طالبان ہوگا، اضافہ کر دیں تو خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے وہاں کیا گئے مؤنث لفظ سے بن جاتا ہے. مثلا لفظ طلب سے فعل ہے، طالب فاعل ہے، مطلوب اس کا یعنی طالب سے جب الف تے ملائیں گے تو طالبات ہوگا، اور اسی کا جمع کیا الف نون بنائیں گے تو طالبان ہو جائے گا. محاورہ کے طور پر طلبہ طالبات کہتے ہیں. بالکل اسی طرح لفظ اللات مذکر بنانا ہو تو آپ الف تے کو ہٹا دیں، چونکہ الف سے مؤنث بن جائے گا، ہے کا اضافہ کر کے تو لفظ اللہ بن جاتا ہے. یعنی اب کسی بت یا غیر معبود کا نام ہرگز نہیں. پہلے بت کا نام تھا اللات، اللہ تو منات و عزا 7 بت تھے، یہ ہم کبھی پھر ذکر کریں گے. اور خدا کا اسی تاریخی اسم ذات سے اس اسم ذات جس کو عبرانی میں یہوہ کہتے ہیں وہ کائنات کا حقیقی خدا ہے، گاڈ. حروف کو جی کو کیپٹل لکھتے ہیں، لیکن جب نام سے بلکہ خالصتاً خالق کا نام لیتے، اسی لیے جب اس کو اہل عرب نے معرب کیا یعنی عربی ملائے تو معبود سے الہ استعمال کرنے لگے، معرفہ لگاتے تھے یعنی پراپر ناؤن. پس منظر میں اس لفظ کے ساخت کو کامن ناؤن میں جب دیکھیے گا تو اس میں کیا ہے ال کا اضافہ کیا گیا، جیسا انگلش میں دی کا اضافہ کرتے ہیں، تو اسی لیے الہ بن گیا. اب جب اس کو ہم حذف کریں گے الف کو تو یہ الہ سے تبدیل ہو کر اللہ بن جائے گا. اور یہی وہ سبحانہ تعالیٰ یا سبحان اللہ یا سبحان العظیم رکوع یا سجدے میں استعمال کرتے ہیں. اور قرآن شریف کا پہلا جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، اس میں بھی اللہ سے شروع ہو رہا ہے. عزیزاں اب ہم اس کے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں. آج کا دوسرا سوال کہ لفظ اللہ اسم ذات اسلام سے پہلے بولا جاتا تھا، تمام آسمانی کتب میں بھی لکھا تھا، جو بعد میں یہودی اور عیسائی نے نکال دیا. چونکہ عرب جہالت کی وجہ سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ لوگ اللہ کو نہیں بلکہ 3 خدا کو مانتے ہیں. اچھا سوال ہے جس نے بھی کیا ہے، اور وہ اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کا جواب یہ بھائی کہ میں ایک قابل احترام علمی دوست نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ 5 سوال داغ دیے ہیں ایک سوال میں. پہلا کیا کہ لفظ اللہ اسلام سے پہلے بھی بولا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا. یعنی کہ آپ کا دوسرا جز ہے کہ تمام آسمانی کتب میں لکھا تھا کیا چیز؟ اللہ، جو کہ یہودی اور عیسائیوں نے نکال دیا. اول تو ہم آپ کی خدمت میں یہ بات درست نہیں ہے، یہ ہم آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ برائے مہربانی آپ کتاب کی جو آپ کے پاس اصل زبان میں ہے، اصل حالت میں ہے، جن آسمانی کتب میں لفظ اللہ لکھا ہے، جس میں آپ نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا یا آگاہ کیا ہے، وہ ضرور پیش کیجئے گا. لفظ اللہ تاریخ کے بارے میں وضاحت کر دیجئے گا کب سے ہے، کس کتاب میں ہے. کیونکہ توریت 4 باب کی اور 26ویں اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے جیسا ہم نے شروع میں کہا. اور چونکہ وہ الوہیم اور ادونائی یہ 3 یعنی جز میں اسلام میں سے پہلے بھی عرب استعمال کرتے تھے. لفظ اللہ ہی استعمال کیا کرتے تھے. ان کا کہنا ہے عرب میں چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، حضور والا اگر نہیں تھا تو مرات القیس اس سے پہلے بھی شعرا گزرے ہیں، وہ کیسے شاعری کرتے تھے. بانت سواد، قصیدہ بانت سواد جو لکھی گئی وہ کیسے شاعری کرتے تھے. آپ کیسے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو شاعری کیسے کرتے تھے؟ یا تو آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے، پلیز مطالعہ کیجیے گا. دیوان تھا، اور اس وقت عرب میں مسیحیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، بہت بڑی تعداد تھی. اور اس وقت آسمانی کتب صحائف کیسے لکھے پڑھے گئے تھے، اور لکھنے پڑھنے کے جو افراد تھے شعراء بھی تھے اور جاہل بھی تھے. اس لیے انہوں نے اپنی تاریخی روایت کو شاعری کے ذریعے سے محفوظ کیا. دور جاہلی میں کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان کا ولین ماخذ عربی شاعری ہے. اس زمانے میں جو شاعری ہم تک پہنچی اس میں جاہلی شعراء کے ان لفظ کو اپنے کلام میں 12 استعمال کیا. اور ہم یہاں یہاں جو دور جاہلی ہے کہ طبقہ اول کے جو ممتاز شاعر زہیر ابن ابی سلمہ ایک شعر نقل کرتے ہیں جس میں اس نے لفظ اللہ کا ذکر کیا. زہیر کی وفات بعثت نبوی سے 1 سال قبل ہوئی. یہ شعرا اس
مشہور مولقے سے لیا گیا ہے جو شاعری عرب میں کلاسک کا درجہ رکھتی تھی. وَلَا تَكَمُنَّ اللَّهُ مَا فِي نَفُوسِ كَمَلِي خَفِيَ وَمَا يَكْتُمُونَ اللہ یعلم. یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ ہرگز نہ چھپائے گا، کیونکہ جو بھی اللہ سے چھپائے گا یا چھپایا جائے گا اسے جان لے گا. یہ شعرا شعر صحیح طور پر ثابت کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے ہے. عرب میں لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا. اسی طرح کلام عرب میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. یہاں ایک بات آپ کے دل میں بتا دیں کہ دلوں میں سے اللہ سے ہرگز نہیں چھپا سکتا. یہ تو کلام میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا، توریت میں بھی اور صحائف انبیاء میں بھی ہے کہ خدا سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی. جب قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو مشرکین عرب نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ پہلے سے استعمال میں تھا. کیونکہ مشرکین عرب جن بتوں کی پوجتے تھے وہ مؤنث ہوا کرتی تھیں. اللہ تو منات و عزا وغیرہ. جو عزا استعمال کر اس کے مدمقل کوئی مرد تو لایا ہوگا انہوں نے کہ یہ فنا کا بیوی ہے، یہ فنا کی بیوی ہے. اور اسی کو یعنی اسی طرح حدیث میں اگر پیغمبر اسلام کے زمانے کے تاریخ کا سب سے مستند ضروری تھا کہ انہی میں ایسا کوئی ذکر مل جاتا جو صحابہ کرام میں کسی نے پیغمبر اسلام سے لفظ اجنبی ہونے پر کوئی سوال کیا ہو، نہیں کیا. ہمارے علم میں تک حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں بیان ہوا ہے. اب اگر آپ لے آئیں تو اس لیے انہوں نے اپنے تاریخی روایت شاعری کے لیے محفوظ رکھا تھا. اور اللات دور جاہلیت میں اہل عرب کا ایک بت تھا جو سفید پتھر کا مربع کی شکل میں بنا ہوا تھا. اہل عرب خدائی درجہ دیتے بت جو کسی خدا کی نمائندگی کرتے جس کے نام سے مذہبی پرستش کی جاتی تھی. عام زندگی میں اس بت کی عبادت عرصہ دراز تک ہوتے رہی. مقصد کیا تھا اس بت کے لیے؟ اور اس بت کا مقام طائف تھا. یعنی اللات نامی بت طائف میں رکھا تھا. اور اس کے حوالے دیتے ہیں قتادہ کہتے ہیں کہ اللات قبیلہ ثقیف کا بت تھا جس کے استحان تھا شعر میں تائید کیا گیا ہے. وَفَرَتُ ثَقِيفَ إِلَىٰ اَتَحَمَ مِنْ قَلْبِكَ بِمَنْ قَلْبِ خَائِبُ الْخَاسِرِ یعنی بنو ثقیف خائب اور خاسر کے ہو کر بھاگتے ہوئے اپنے اللات کے پاس لوٹے. اور علامہ ابو حیات اندلسی نے بحر محیط میں اس رائے کے لیے دلیل پیش کی ہے کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے بڑے فخر سے ناز کرتے ہوئے کہا کہ لنا العزا والعزا لکم، یعنی ہمارے پاس عزا ہے اور کیا ہے ولکم، اور تمہارے پاس تو عزا دیوی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. نیز افراطی میں خطاب کے ضمیر کا مرقع کیا تھا. اور منات کے متعلق کہتے ہیں عرب میں قبل از اسلام قدیم عرب میں مذہب کے 3 سردار دیووں میں ایک دیوی تھی دیویوں میں، اور اس کی پوجا بطور اللہ کی بیٹی کی جاتی تھی. یہ کفار مکہ کرتے تھے جو بت پرست تھے. آپ نے اٹھا کر اس کے اہل کتاب کو دے لیا کہ یہ کہتے ہیں جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیویاں. زمانے جاہلیت میں اللات و منات و عزا اللہ کی 3 بیٹیاں تصور کی جاتی تھیں. اور سورہ نجم کی جو ہم نے آیت آپ کی خدمت میں تھی وَمَنَاتُ الثَّلَاثَ الْأُخْرَى منات، اس کا منظر قدیم یعنی مقام پر تھا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے جو یثرب اور اوس و خزرج، یعنی بعد پیغمبر اسلام جب وہاں پہنچے تو جگہ کا نام مدینہ کر دیا اور ان 2 قبیلوں کو ملا کر انصار کا لقب دیا. اسی سے انصاری یا شیخ کہتے ہیں ان کو. اور علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے معتقد تھے. یعنی کعبہ کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا. قربانی کے جانور بھی یہاں اسی طرح ذبح کیے جاتے تھے جیسے حج کے موقع پر کعبہ کے قریب وہ کرتے ہیں وہاں پہ. اور بعد جو لوگ اس کا حج کرتے تھے وہیں لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے تھے، یعنی قدیر کے طرف چل پڑے، اگرچہ ان کے بتوں کے مخصوص منظر مختلف مقامات پر تھے جس طرح طرح کے لوگ پڑھتے تھے اور آپ پڑھ آ رہے ہوں گے. لیکن ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ انہیں ناموں میں بت کعبے میں بھی رکھے تھے. تو کتنے سارے بت تھے؟ 360 بت تھے. 360 کیوں تھے؟ اس لیے کہ اینگل جب بنایا جاتا 360 ڈگری، ہر ڈگری پر انہیں ایک بت رکھا ہوا تھا تاکہ جس قبیلے کا وہ آ کر وہاں عبادت کر سکتا تھا اور پوجا پاٹ کی جاتی تھی. علامہ ابو حیات اندلسی نے بحر محیط میں اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ دلیل یہ ہے کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے فخر سے کہا تھا جس کا میں تذکرہ کر چکا. عزیزو، ظلم یہ ہے کہ ظالم کا ظلم اپنے عروج پر تھا. گھٹا ٹوپ جہالت تھی، منات کے سپرد تھا، عزا سیاہ فام لوگوں کا تھا اور دن رات لانے کا کام کرتا تھا. مشرکین مکہ اس جہالت کے گھٹو ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور مندر اور بت
تو کاہنوں کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا. جو آپ نے کہا کہ یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے کیا، عیسائی تو تھے بھی نہیں، وہ تو مسیح تھے. اور یعنی ایسا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ چرچ اور مندر میں مولویوں کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں، کیا آپ مان لیں گے؟ یا کوئی یہ کہے کہ مسجد اور مندر میں پادری اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی طرح بھی نہ مندر والوں کو اور نہ چرچ والوں کو نہ ہی مسجد والوں کو یہ بات قابل قبول ہوگی. جو جہاں ہے ان کا وہی جگہ ہے، وہیں رہیں گے، وہاں کوئی کسی کو قبول ہی نہیں کرتے. ارے اس کے بعد چھوڑیے، آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اگر اہل سنت کی، اہل تشیع نہیں داخل ہو سکتا. دیوبندی کی ہے تو بریلوی وہاں نماز نہیں پڑھتے. یہ تو بہت آج کے زمانے میں اتنا ترقیات دور میں ہے. تو عزیزو، ہر فیصلہ ان تین بتوں سے جوڑ کر کے عوام کو چپ کراتے تھے. یہ ان کا پیشہ تھا، دولت مندوں کا. پیسہ لوٹتے تھے. وہاں وہ جو بھی چیز ہوتی تھی اس کا وہ دان دیتے تھے اس کو. یعنی اس لیے خاموشی سے ظلم سہتی تھی. یہ بت نہیں، ایک ظلم کا نظام تھا جس میں امیر آدمی پیسوں سے اس نظام کے تین بنیادی میناروں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا تھا. کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ ورنہ اس وقت اطلاعات جو چوتھا میڈیم یعنی مذہبی رہنما تھے، جہاں بات عوام تک پہنچتی تھی فوری آ جاتے تھے. ہمارے سیلاب آیا، کیوں آیا؟ کہ بھائی تمہارے گناہ کی وجہ سے آیا. تو غریب علاقے میں سیلاب آتا، امیروں کے محل کیوں نہیں ڈوبتے؟ اس لیے کہ وہ جگہ کاٹ کر کے غریبوں کے آبادی کو، ان کے فصلوں کا مسمار کر دیا جاتا. عزیزو، کہاں ہیں یہ سارے یہ اطلاعات اس سے جڑے ہوئے جو تین بت اس وقت بادشاہوں کے خریدے ہوئے تھے؟ عام غریب آدمی کے لیے نظام ہمیشہ خراج وصول کرتا تھا. یہ قیمت اس قدر ہوتی تھی کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کے ساتھ منسلک اور قبیلہ ختم ہو جاتا تھا. پھر کبھی بھی قیمت باقی رہتی. اور جس طرح آج ہمارے مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر جس چیز سے مفاد وابستہ ہیں وہاں خاموشی ہے، جبکہ میڈیا کا کام حقیقت بتانا ہے، وہ نہیں بتاتا ہے. وہ چراتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. عزیزو، کہاں ہیں ہم؟ چند سکوں کے جھنکار کے عوض قرضہ غریب عوام کے نام پر، خرچہ شاہوں کا، ٹیکس غریب سے لیے جاتے ہیں، عیاشی شاہ کرتے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی تھا. آج بھی ہم غریب عوام آہیں بھرتی ہے، سسکیاں لیتی ہے، پانی کو، روٹی کو، ہر چیز کو ترستی ہے، لیکن وہ تو دودھ بنہا رہے ان کے بچے. لاکھوں کے جن کی تنخواہ، ان کو یوٹیلٹی معاف ہے، جن کی ہزاروں میں تنخواہ، وہ سارے ٹیکس یوٹیلٹی دے رہے ہیں. یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا خدا کو آپ جواب نہیں دیں گے؟ آج خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن آپ ٹیکس کے نام پہ عمرہ اور مذہبی علماء سب کے زبانیں بند ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب چاندی کے سکے کے جھنکار میں ان کے ضمیر مردہ کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی آواز کہے گا تو اس کی آواز بند کر دی جائے گی. ہر زمانے میں ہوتا رہا. تو آج تو ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں، ہم تو 2000 سال پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں. میڈیا بڑے ترقی کر گیا، لیکن ذہن آج بھی وہی فرسودہ ہے. عزیزو، اگر کلام خدا سے جس نے دوری اختیار کیا ہے وہ نور سے دور ہو جائے گا. خدا کے صفات کو جاننا ہے تو صرف الرحمن اور رحیم نہیں، بلکہ جبار اور قہار کو بھی سمجھیں. اس کا یہ دو نام اسی لیے رکھا اس نے چھپا کر کے، تاکہ جو ظلم کرو گے تو تم پر قہر نازل ہوگا. تم اگر کسی کا حق مارو گے تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. بھلے دنیا میں تمہارے پاس ساری چیزیں فورس ہیں. فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سارا اسلحہ تھا لیس ہو کر کے. لیکن حضرت موسیٰ ایک عصا مارا اور اس دریا میں راستہ بنا دیا خدا نے. وہ کہاں غرق ہوا؟ اسی پانی میں خدا نے اس کو غرق کر دیا. تو سوچو کہیں آپ کو نہ غرق کر دے. اس سے پہلے کہ آہیں عرش الہی سے ٹکرائے. اس کے صفات کو سمجھو. آج بھی اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے انسان نہیں کر سکتا. کیا کوئی انسان آج تو باڈی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں نا، ایک اعضا دوسرے انسان کو لگایا جاتا ہے، کسی کا آنکھ کسی کو لگایا جا سکتا ہے، کسی کا دل کسی کو لگا دیا جاتا ہے. لیکن کہ کوئی اگر نابینا ہو اور تھوک کر کے مٹی گوند کر کے وہ اگر لگا دے تو کیا خدا کے صفات میں نہیں پائی جائے گی؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس نے کوڑ کے مرض کو دور کیا، نابیناؤں کو بینائی عطا کی، اور تم جو کھا کر آتے وہ بھی، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیا. عزیزو، کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو ہمیں بالکل سامنے نظر آئے گی باتیں کہ کون تھا وہ جس نے مردوں کو زندہ کیا. کیا 4 دن کا دفن شدہ لاش جو بدبو آ جائے اس کی کیا چیز ختم ہو گئی تھی؟ سب چیز ختم ہو جاتی چند
کتنے گھنٹے کے بعد؟ 24 گھنٹے کے بعد، کوئی 20 گھنٹے کے بعد، کوئی 48 گھنٹے کے بعد، لیکن چوتھے دن کوئی بھی چیز نہیں، سب اس کا دماغ ہر چیز ختم، کیونکہ جہاں خون صلاحیت نہیں ہوگی وہاں ختم۔ تو کس طرح مسیح نے اس کا نام لے کر آواز دے کر اس کو زندہ کیا؟ سوچئے گا، وہ کام جو انسان نہیں کر سکتا اور وہ خدا والا کام کر دے تو پھر کیا کہلائے گا؟ وہ کون سی صفات تھی اس کے اندر؟ وہ ذات کیا تھی؟ عزیزو، آخر رب کائنات کی نے رحمت میں جوش مارا اور اطلاعات کے مذہبی رہنما اور سرمایہ داروں کی مدہ سرائی کرتے ہوئے رہنما اس جعلی خدائی راج اور اس منسوب جعلی خدائی بیٹوں کے احرام میں مکمل طور پر سپورٹ تھے۔ اس وقت مقناطیس کے بڑے بڑے بتوں کا ہوا میں معلق کرتے تھے، عام طور پر جعلی خداؤں سے مروب کرنے کے بلیک میل کرتے تھے۔ آج بھی کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ ہم کہہ چکے آپ کی خدمت میں، کفر کا نظام، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نظام کفریہ بھی ہے اور ظالم بھی۔ میرے ایک اہل علم دوست ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ کا دنیاوی طاقتور بننا تو ہے لیکن مذہبی لیڈر بن جائیے یا سیاسی۔ عزیزو، آئیے، زمانہ جاہلیت میں ہم نے 2-3 بتوں کا ذکر کیا، ہمارے اندر بھی وہ بت چھپا ہے۔ ہم لفظ اللہ پر گفتگو کر چکے، صفات پر گفتگو کر چکے، اور آخری گفتگو کہ اب اس کو جس نام سے پکارو گے، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 110 آیت ہے، قُلْ اعُوذُ بِاللَّهِ وَاعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ ایام امتدوا فلو اسماء الحسنى۔ اے نبی، انہیں بتا دو کہ تم اللہ کو کہہ کر پکارو یا رحمان اور رحیم کہہ کر کے، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ آپ جس نام سے اس کو پکاریں گے، اگر کوئی پرمیشور کہہ رہا ہے تو کیا وہ گناہ کر رہا ہے؟ اس کی زبان وہ لفظ ہے۔ عزیزو، سب اچھے نام ہیں، تو کیا ہم اچھا بن گئے؟ اچھے نام لینے سے اچھا بن جائیں گے؟ جب تک کہ ہم اندر سے اچھا نہیں بنیں گے، اور اندر سے اچھا بننے کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم جو ہے وہ خدا کا ہو، اس کے کلام کا علم ہو۔ اگر کلام کا علم نہیں ہے تو ہم کتنے ہی کوشش کر لیں، ہم اس ذات کی صفات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ عزیزو، سجدہ شکر بجا لانے کی جاہے کہ کوئی سے رحمان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی اپنا خالق و مالک کو نجات دہندہ کر کے اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ ایسا سمیع بصیر ہے کہ آپ گونگے کی بھی دعا سنتا ہے، بہروں کو بھی سنتا ہے، سب کو سنتا ہے۔ کیا آپ اسے پکاریں گے تو نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا۔ آپ کے دل کی آواز ایسی ہونی چاہیے۔ عزیز، اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے، اس کی صفات کے لیے کہنے کے لیے انسان جن سارے اکٹھے ہو جائے، فرشتے اور سارے پورے دریا، سمندر، 7 سمندر، یہ دریا سب کے پانی جو ہے وہ روشنائی بنا دیے، لکھنے بیٹھے تو اس کے صفات ختم نہیں ہوں گے، اس کے ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ویسا عبدالآباد اول الآخرین میں سے ہے۔ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے کلام کو ہونا ضروری ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کے پاس کلام ہے تو مبارک، اگر نہیں ہے تو اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنا مکمل پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے، اور یہی نہیں بلکہ آپ اپنے اس پروگرام کے لیے فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ تو آئندہ نشستیں پھر حاضر ہوں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔